کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار فرخ ندیم پیدائش 8 اگست مینگرو گاؤں تحصیل شکرگڑھ ناروال تعلیم ایم فل انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 2001 افسانہ کچھ لکھنے سے پہلے اس سے پہلے میں کچھ لکھتا ایک دھماکہ ہوا اور زندگی ٹوٹ کر یوں بکھری جیسے مسجد کے فرش پہ تسبیح کے منکے یا طوفانی زلزلے سے بے بس بستیاں پہاڑوں سے گرتی پرکوں کی ہڈیاں تک ہلا دیتی ہیں۔ ملکی غیر ملکی اور نجی ٹیلی ویژن اسپیکر پھاڑ پھاڑ کر بول رہے تھے کہ پاکستان چوک میں الامہ کے پرخشے اڑ چکے ہیں، گویا سور پھونکے جانے کے بعد موت نے مسکراتی کھینچی انگلیوں میں لیے نئے قبرستان کا فیتہ کاٹ دیا ہو۔ دوام بخشنے والی سب دعائیں دھول اور دھوئیں میں بکھرتے انسانی اعضاء سے لپٹے سینہ کوبی کرتی کچی پکی سڑکوں پر ایسے گرتی ہیں جیسے زخمی پرندے گردنوں اور چوچوں کے بل گرتے ہیں۔ انہونیوں کی بھرماریں، یہ سرخ اچانک کوئی نئی رسم نہیں۔ جب عام زندگی قدم قدم پہ مرگت اترے اور آزاد تجارتی منڈیوں کی ثقافت میں قدرے قیمتوں سے رگڑ کھاتی بارودی ہونے لگیں تو جسم دیوانہ وار بٹوار ڈھونڈنے لگتے ہیں، بٹوارے ہوتے ہیں۔ ہم سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ دھماکہ ہوا اور کئی من جسمانی ملبہ چھوٹی بڑی سفید کالے شیشوں والی گاڑیوں پر اس شدت سے سرخ تھپڑ برسانے لگا کہ سب کے الٹے ٹائروں کی چیخیں نکلتے اور بیک مرر کے سہارے مڑتے ہوئے ورکشاپوں میں کھانس کھانس کر سانسیں بحال کرنے لگے۔ ہمیشہ کی طرح ہر طرف ایک ہی آواز تھی، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، اور پیچھے ہٹتے ہوئے کسی کی آواز، اور کتنا پیچھے ہٹیں۔ بڑی بڑی دیواروں سے ٹکرائی اور نیچے گر کر دم توڑ گئیں سانسیں۔ اس کے ساتھ ہی زمین میں کے اس دہشت زدہ خطے کی سڑکیں سنسان ہو گئیں۔ بھوکلاہٹ بحال کرنے کے لیے قلم ہاتھ میں لیے کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوں تو پرانی رائفل کا بٹ میری ناک جھنجھوڑ کر کہتا ہے، پاگل تو نہیں تم؟ پیچھے ہٹو، ایمرجنسی لگ چکی ہے۔ لفظ ایمرجنسی کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ایک چھلانگ لگا کر میں نے کمرے کی رجائیت کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس افراتفری میں قلم میرے ہاتھ سے گر کر پچھلی دیوار سے لگ گیا۔ پتہ نہیں میں کیا لکھ رہا تھا۔ میں لکھ رہا تھا، میں بھول رہا تھا، میں لکھتے لکھتے بھول رہا تھا یا بھولتے بھولتے لکھ رہا تھا۔ میں کچھ لکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کی آہٹ پر میرے شعور کی آنکھ کھلی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پچھلی رات پچھلے پہر الٹے پاؤں سوچتا ہوا مٹی سے بنے ہوئے چولہے کے گرد و مٹیالے انسانوں کو ایک دوجے کی آنکھوں سے پرائی گرد صاف کرتے دیکھنے کے لیے آسمان تلے حیرت میں ایک گوٹ پہنچ چکا تھا۔ مشیت ایزدی کے نیم ٹھنڈی ریت پہ ماتوب دھڑکنوں کو لکھتے لکھتے بھول رہا تھا یا بھولتے بھولتے شاید لکھ رہا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی ٹکٹکی باندھے کب سے پلٹ پلٹ کر سوچ رہا تھا، اس ماتوب ریت پر وہ مٹیالے کردار کون تھے جن کی دھڑکنوں کی بازگشت کچھ اسی طرح کی تھی۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ دیکھتی ریت ہمارے طلبے تو جلاتی ہے مگر رفتار تیز اور فاصلے کم کر دیتی ہے۔ ہم محنت کش ہیں، وڈیروں کی بنائی قسمت سے ہارتے ہارتے حاری ہو گئے ہیں۔ گوٹ کی خوشیوں کو یہ قسمت دونوں ہاتھوں کے پانچوں انگلیوں سے چپڑ چپڑ چاٹ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا اونٹ بھی چاٹ گئی، مگر اونٹ مرا ہے نا، تمہارا دل مرا
نہ میری جان، ہم لوگ اپنے ہی پسینے سے اپنے ہی جسموں کو ٹھنڈک دیے نہ جانتے ہیں۔ امید رکھو سچل، ہمیں اپنے حصے کی کھیتی ضرور ملے گی۔ تم شہر جانے کی تیاری کرو، دل لگا کے محنت کرنا، دیکھنا جھالروں سے سجے اونٹ کی مہارت تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ سنا ہے شہر میں بم پھٹتا ہے تو خون کی بارش ہوتی ہے، اور کوئی بیماری بھی ہے ایمرجنسی تو سارے ملک کو لگی ہوتی ہے۔ ایسے میں شہر، میں نے بھی سنا ہے، لیکن خرچ کا توق پہنے کب تک حاکم کے طویل بندے میں بندھے رہیں گے؟ کسی نے ہمارا مقصد لکھا ہے تو اسے میرا دل دھڑکتا ہوا آنکھوں کو بے حساب تکتے، میری نسلوں کے عذاب پر، میرے گوٹ کی چرچر کرتی چیختی ہڈیاں اور میرے گھر کے خالی برتن۔ کچھ تو احساس ہوگا اسے میری بے بسی سے زندگی کا۔ لگتا ہے وہ کچھ لکھتے لکھتے بھول گیا ہے۔ بس یہی کہانی تھی جو میں لکھتے لکھتے بھول رہا تھا، یا میں بھولتے بھولتے لکھ رہا تھا؟ میں نے کتنا سوچا تھا، ایک اونٹ بناؤں گا، اس کی مہار اس سانولے سے نوجوان کے ہاتھ میں دوں گا تاکہ وہ اس کے گلے میں گھنٹیوں سے اپنے راستوں کی سیاہ بختی دور کر دے۔ اس کا ایک اپنا اونٹ تھا، کہنے والے کہتے ہیں رات کو کسی نے اس کو زہر دے دیا۔ بس 2 ہی دنوں میں اونٹ کی بلبلاہٹ پہ مکھیاں بلبلانے لگیں۔ جس دن اونٹ کا وقت ہوا، اسی دن ماتوب ریت پہ 2 جڑواں کچے گھروں کی زندگی مفلوج ہو گئی۔ ایک گھر اس ساولے مہاری کا جو اپنے حصے کی بارش کی خاطر بڑی حویلی کی غلام گردش کی طرف ہانکا جا رہا تھا۔ دوسرا خاموش گھر جس میں میرے اونٹ کی وجہ سے تسیم وصل کی باہوں کو ترس رہی تھی۔ دن بدن دراڑوں کے شکنجے میں سکڑتا ہی جا رہا تھا۔ دیواروں کی اوٹ میں مضطرب اور دل گرفتہ کہانی کی یہ رہنائی کچھ کی طرح گردن گھما گھما کے ڈوبتے سورج کی طرف دیکھتی شام کو کھنکار بن کر میرے تصورات کے مسافتوں کو مزید گھائل کر دیتی۔ اپنے خارج سے باخبر بڑھتے تخلیق میں سوتے جاگتے اس کی چوڑیوں کی چھن چھن سے محصور چن کر جزیات نگاری کرتا رہا تاکہ ریت کی گود میں نڈھال ایک ثقافت کو سانسیں دے سکوں۔ کئی بار اپنے تصوراتی طلسم میں خیمہ‌زن جذبات نگاری کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ کہیں کوئی بے وقت موسم ہوا، رات، گرد و غبار، کوئی ایسی شرانگیز سرسراہٹ تو نہیں کہ متن کی رگیں لرزتی ہوئی ٹوٹنے لگیں۔ انہی اندیشوں کے خوف سے میں قدم در قدم اور قلم دونوں پھونک پھونک کر رکھتا رہا۔ دائیں ہاتھ میں قلم اور بائیں ہاتھ میں ضروریات زندگی کی فہرست تھی، جس کے بوجھ تلے میرے سانس لمبے اور قدم چھوٹے ہو رہے تھے۔ ایک طرف تصور اور دوسری طرف حقیقت، ایک طرف تو میری کہانی، دوسری طرف بھی میری کہانی جسے میں لکھنا تھا اپنے خارج اور داخل کے درمیان ایک شاخول سا لٹکا۔ میں اپنے حصے کی زمین کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کرتا، اپنے شکستہ باطن میں شرارے لگی شریانوں کو ترتیب دینے بیٹھتا تو اسی صحرائی حسن کے ٹوٹنے چوڑیاں گجرے کہانی کا کلیجہ کاٹتے میری آنکھوں کے سامنے وارد ہو جاتے اور غائب ہو جاتے، پرچھائیوں سے پناہ مانگتے۔ چوڑیاں گجرے سر پٹک پٹک کر فن تخلیق سے 2 مٹیالوں کا انجوک مانگتے، پر ان کو کیا معلوم میری ذات کے محرکات کے متوازی بہت سارے بارود بھرے سماجی اور سامراجی محرکات ہیں جو ہلکی سی شریر پہ اندھا دھن دوڑ پڑتے ہیں۔ تصور اور حقیقت مجھے کلا دوں میں اس طرح تقسیم کہ میرے ذہنی ارتعاش اور انتشار سے کہانی کے اجزاء ترکیبی جاڑ کے موسم میں گرتے ہوئے یاس مارنے والے روایتوں کی طرح ٹوٹتے بگھڑتے پتوں کی طرح اور انہی وارولوں کے دوش پر غائب ہوتے محسوس ہوتے۔ ایک طرف مجھے اپنے گھر کی سانسوں کو بچانا تھا تو دوسری طرف ماتوب ریت پر چڑچڑاتی چیختی ہڈیوں کے درمیان ماتوب خوابوں کی کہانی بھی لکھنی تھی۔
پھر ایک دن میں کھڑکیوں کے دروازوں سے پھونکے مار مار کر بارود صاف کرنے لگا۔ بارودی گرد غبار میری آنکھوں میں ایسی رڑک مار دی کہ کئی بار کسی کپڑے کو کچھو کر کے اور منہ کی ہوا سے گرم کر کے آنکھوں کو نکور کرنا پڑتا۔ کوئی 6 دن لگ گئے مجھے اپنی ذات کی مٹی، پانی، آگ، ہوا یکجا کرنے میں۔ وقت دیکھا تو یاد آیا میں نے کہانی بھی لکھنا ہے۔ 7واں دن اتوار کا تھا۔ اس دن میں نے خوبصورت اونٹ تراشا اور اس کی مہر اپنے اس سانولے کردار کے ہاتھ میں دے ہی دی جس کے نام میں نے سچل رکھا تھا۔ میرا گھر ساحل سمندر سے قریب نہ تھا تو پھر بھی میں چھت سے سچل کو رنگ برنگی جھالروں، ستاروں، شیشوں، گھنگروؤں، گھنٹیوں سے سجے بابا کی مہر تھامے دیکھ سکتا تھا۔ سچل نے اونٹ کا نام شاید دادا رکھا تھا کیونکہ کہانی سارا بوجھ دادا ہی نے اٹھانا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا، سلو موشن کی طرح ڈوبتے ہوئے سورج کے ڈھلتے ہوئے زرد سائے میں سچل اور اونٹ کے ساحل سمندر پہ بس بیان وقت تھا۔ نہ قدموں کے نشان، نہ خالی ڈبے، نہ ٹافیوں کے ریپر، نہ سگریٹ کے خالی پیکٹ۔ لگتا ہے کسی نے سوئی کے نکے میں آسیبی آکاش بیل ڈال کے شہری گلیوں کی سڑکیں سیدھی ہیں۔ سچل کبھی شہر کی طرف، کبھی ریت میں اپنے اور دادا کے دھستے ہوئے قدم، کبھی پلٹتی ہوئی سمندر کی لہروں اور کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ میری کہانی پھر ڈوب رہی تھی۔ اس چھت سے گھر کی طرف دیکھا تو قلم پکڑی انگلیوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ کیوں اجتماعی سماجی المیہ میں مجھے اپنی بقا کی جنگ بھی لڑنا پڑتی تھی۔ گھر کی چار دیواری پہ مسائل اتنے زیادہ گھنے تھے جیسے نخلستان چڑیوں کے گھونسلوں کے گرد کائی اگتی ہے۔ اپنے چوزوں کی مسکراہٹ لینے سے گھر سے قدم باہر رکھتا ہوں تو ایک اور دھماکہ ہوا اور سماجی ایمرجنسی سے ہوتا ہوا کئی کہانیوں سمیت ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرا دیا گیا۔ پھر وہی آوازیں، پھر وہی چیخیں، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ رات کے پچھلے پہر جب ہوش آیا تو پچھلی دیوار سے لگے میرے بستر پر پڑی ان لکھی کہانی پہ لاتعداد سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ معلوم نہیں مجھے پیاس لگی تھی یا نہیں، مگر کوئی اجنبی شیشے کا گلاس تھا میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ گلوکوز کی تھیلی بستر کی دوسری طرف ایک اسٹینڈ سے لٹک رہی تھی۔ میں ساحل سمندر جانا چاہتا تھا، اپنے چوزوں کے بالوں پر کی فکر بھی تھی، مگر میں بری طرح سے زخمی تھا۔ پٹیوں میں لپٹے سر میں یادداشت بحال بھی ہو رہی تھی۔ پانی پینے سے پہلے میں نے بازو سے سوئی نکالی۔ اجنبی ہمدرد نے وارڈ میں شور مچا دیا۔ ڈاکٹر، نرسیں، ارد گرد کھڑے لوگ میرے اس پاگل پن کو دیکھنے میری طرف بھاگے۔ اسی افراتفری میں پانی کا گلاس فرش پر گرا اور دور دور تک بکھر گیا، ٹوٹ ٹاٹ کر۔ میرا ذہن بھی آزاد تلازمہ خیال سے بندھا فلیش بیک کرتا ہوا ماتوب ریت پہ چھوٹی سی مسلوب بستی کے ایک چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دینے لگا، جہاں میری کہانی بیچاری رانائی، جس کا نام میں نے سکھی رکھنا تھا، فاقوں پہ مر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو میں نے ایک مرجھائے ہوئے مرمری ہنسی آنکھوں کو آنکھیں ملتے دیکھا۔ میری دلچسپی کی پرواہ کیے بغیر اس نے سبھی تشبیہ و استعارے سے ایک ایک کر کے اپنے جسم سے اتارے اور میری چھاتی پر پھینک دیے۔ وہ پیچھے مڑنے لگی تو اس ان لکھے متن خیال آہنگ میری آنکھوں میں تحلیل ہو کر معدوم ہونے لگے۔ میرے اعصاب کچھ اس طرح تن گئے کہ مجھے سے رہا نہ گیا۔ سارے ماحول میری آواز گونجی، ٹھہرو، کچھ دن اور انتظار کرو۔ ایسا نہیں ہوا، وہ میرے حالات جان چکی تھی۔ شاید وہ تو سچل کو بھی بھول چکی تھی۔ الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی چلی گئی اور سناٹوں میں کہیں گم ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ وہ جملہ تھا جو اس دن ایمرجنسی وارڈ میں ختم ہونے والی ہر کہانی پہ کہا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے میں نے آنکھیں چھپا لیں اور تخیل میں بھاگتا ہوا ساحل سمندر کی طرف پلٹا۔ سلو موشن کی طرح ڈوبتے ہوئے سورج کے ڈھلتے ہوئے زرد سائے میں اونٹ اور مہاری سچل گھنے سایوں کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ میں بھی پلٹا، آنکھیں مل مل کر دیکھا کینٹونمنٹ کا عملہ جگہ جگہ بکھرا ہوا
مریض سمیٹنے میں مصروف ہے۔ ایک خاکروب نے ٹکڑے کے 3 ٹکڑے اکٹھے کیے لکڑی کے، پھر ان کو آپس میں جوڑتے ہوئے بولا، شور 10 کلومیٹر پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لکھنے سے پہلے ہو گیا۔